دنیا میں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایران، ہند، مصر، یورپ میں عالمگیر اندھیرا تھا۔ قبول حق ایک طرف، اس وسیع حیطہ خاک پر گز بھر زمین نہیں ملتی تھی جہاں کوئی شخص خالص خدائے واحد کا نام لے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کلدان پر یہ صدا بلند کرنی چاہی تو آگ کے شعلوں سے کام پڑا۔ مصر آئے، ناموس کو خطرہ کا سامنا ہوا۔ فلسطین پہنچے، کسی نے بات تک نہ پوچھی۔ خدا کا جہاں نام لیتے شرک اور بت پرستی کے گلگلہ میں آواز دب دبا کر رہ جاتی تھی۔ جے ووگلس کی ایک اور شاندار ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو اگر تم لوگ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے، شیئر کر کے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کر دینا تاکہ میری ہر ایک ویڈیو بر وقت تم لوگ تک پہنچتی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب میں لائے اور ان کو یہیں آباد کیا۔ حضرت سارہ نے کچھ عرصہ کے بعد انتقال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چلے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اعلان حق میں ایک اہم آواز ہاتھ آیا۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹے سے چکوٹھے گھر کی بنیاد ڈالی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ خدا کی دیواریں اٹھا رہے تھے، گھر بن چکا تو وحی اللہ نے آواز دی، ہمارا گھر طواف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، اور تمام لوگوں کو پکار دے کہ حج کو آئے، پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، ہر دور دراز گوشہ سے آئے گے۔ اس وقت اعلان و اشتہارات کے وسائل نہیں تھے، ویران جگہ تھی اور آدمی کا کوسوں تک پتہ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہی معمولی آواز کہاں کہاں پہنچی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اور زمین سے آسمان تک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لاؤ تاکہ میں ایسی جگہ نصب کر دوں جہاں طواف شروع کرے۔ خدا کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا تھا کہ نہ چھت تھی، نہ چوکھٹ بازو تھے۔ جب قصہ بن کلاب کو کعبہ کی طولیت حاصل ہوئی تو انہوں نے قدیم عمارات گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی اور کھجور کے تنتنوں کی چھت ڈالی۔ کعبہ کی برکت اور کشش سے لوگ آس پاس آباد ہونے لگے، چنانچہ سب سے پہلے قبلیہ جرہم آ کر آباد ہوا۔ اس قبلہ میں مزاز بن عمر جرہمی ایک ممتاز شخص تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی لڑکی سے شادی کی، ان سے 12 اولاد ہوئی جن کے نام توریت میں مذکور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے ناطب کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے نانا مزاز نے یہ منصب حاصل کیا۔ کعبہ کی طولیت خاندان اسماعیل سے نکل کر جرہم کے خاندان میں آ گئی، لیکن پھر ایک اور قبلیہ خزاعہ نے کعبہ پر قبضہ کر لیا اور مدت تک اسی خاندان میں یہ منصب رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان موجود تھا، لیکن اس نے کچھ مزاحمت نہیں کی۔ قصہ بن کلاب کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنا آبائی حق حاصل کیا۔ حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے پردہ چڑھایا وہ یمن کا حمیر بادشاہ اسد تابع تھا۔ یمن میں خاص قسم کی چادریں بنی جاتی ہیں جن کو بردمانی کہتے ہیں۔ یہ پردہ انہی چادروں سے تیار کیا گیا تھا۔ قصہ بن کلاب کے زمانے سے تمام قبائل پر ایک محصول لگا دیا گیا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں پر سونے کے پتھر چڑھائے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانہ میں 36,000 اشرفیہ اس کام کے لیے بھیجی۔ امین الراشد نے 18,000 اشرفیہ نظر کی کہ دروازہ کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوائی جائے۔ اعلام میں عہد با عہد کی طلاء کاریوں کی تفصیل لکھی ہے، لیکن یہ واقعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک نہیں، اور سچ یہ ہے کہ آفتاب پر سونا چڑھانا بھی ضروری نہیں۔ آج کی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔